عجیب بات ہے نا، لوگ خود غلط ہوتے ہیں اور الزام دوسروں پر لگا دیتے ہیں. کسی کی عزت کا مذاق بنا دینا، جھوٹ پھیلانا، تہمتیں لگانا، بس اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے. کیا واقعی لوگ کسی کی عزت چھین سکتے ہیں؟ دیکھیں، آج کے زمانے میں سب سے آسان کام ہے کسی کی عزت کو نشانہ بنانا، وہ پھر چاہے لڑکا ہو یا پھر لڑکی ہو. الزام لگانا، جھوٹ پھیلانا، بدنام کرنا. اور یہ لوگ صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ کسی کی کامیابی سے جلتے ہیں اور اس میں اپنی ناکامی چھپاتے ہیں. لیکن سچ یہ ہے، عزت صرف اللہ دیتا ہے. وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. قرآن کی آیت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، رائٹ؟ عزت بھی وہی دینے والا ہے اور یس ذلت بھی. یس. آپ کسی شخص کو بدنام کر رہے ہیں جبکہ اللہ اسے کامیابی دے رہا ہے، تو سوچئے آپ کس کے فیصلے پر سوال اٹھا رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ڈیسیجن پر تنقید ہے. کسی کو بدنام کرنا مطلب صرف اس انسان سے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنگ کرنے کی ہمت. نعوذ باللہ. دیکھیے، عزت ملتی ہے صبر سے، سجود سے، اخلاص سے، نفرت سے نہیں. کسی کو نیچا دکھا کر آپ ان سے اوپر نہیں جا سکتے. تو اگر آپ کسی کے سکسیس دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کو بدنام نہیں کریے. اللہ سے دعا کیجئے، یا اللہ مجھے بھی عزت دے، لیکن حلال طریقے سے، ایمان کے ساتھ. آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، یوسف علیہ السلام کو بھی نیچا دکھایا گیا تھا، الزام لگے، جھوٹ بولا گیا، جیل میں ڈالا گیا، لیکن اللہ نے ان کا رتبہ ایسا بڑھایا کہ وہ جیل سے سیدھا تقریر کے تخت پر پہنچ گئے. رائٹ؟ بیکاز when اللہ honors you, no one can dishonor you. رائٹ؟ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بھی تہمتیں لگائی گئی، لیکن اللہ نے خود قرآن میں ان کی پاکی کا اظہار کیا. لوگ چاہے جتنی بھی کہانیاں بنائیں، چاہے الزام لگا لگا کر کسی کا نام مٹی میں ملا دیں، لیکن اصل میں وہ صرف اپنی اصلیت دکھا رہے ہوتے ہیں. وہ عزت نہیں چرا رہے بلکہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. اور یاد رکھیں، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، اس کی عزت اللہ خود سنبھالتا ہے. چاہے دنیا اس کے خلاف ہو لیکن اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. لوگ بدنام کرنے چلے تھے Yes. اور اللہ نے اسے اور بلند کر دیا. جی بالکل. تو دل بڑا رکھیں، لوگ جو کہتے ہیں ان کو کہنے دیں، بس ان کی ہدایت کی دعا کریے. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ.